وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودعائها وبارك وسلم وصل عليه صلى الله على النبي الأمي وعلى آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جمن طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدئا نعمی. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر خدیعتاً تحفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد سال کے بہترین ایام اور بہترین راتیں اس وقت گزر رہی ہیں. خوش بخت لوگ اس میں نیکیاں کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی سندیں اپنے رب کریم سے لے رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما دے, ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما دے. یہ ایسے دن ہیں کہ اس میں یعنی پورے سال میں یہ دن, پھر دنوں میں یوم عرفہ, راتوں میں لیلۃ القدر, اس کے بعد پھر رمضان کے بعد پھر ایام تشریق, یہ جو حج کے دن سے لے کے 3 دن بعد عید کے, یعنی عید کا ڈالیں تو 4 دن اور حج کا ڈالیں تو 5 دن. 5 کی یعنی حج کے صبح کو تکبیریں شروع ہوں گی اور 14 تاریخ تک, 5 دن ہو گئے, 14 تاریخ تک یہ تکبیریں چلیں گی. اللہ جل مجد الکریم نے اس کا حکم فرمایا, جیسا بھی میں نے خطبے میں عرض کیا ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ تو اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ فرمایا اللہ کو تمہارا تقوی دیکھنا ہے. بڑے بڑے جانور ویسے قدیشی میں ہے کہ قربانی کے لیے وہ جانور اچھا ہے جس کی قیمت زیادہ ہو اور جسم فربا ہو, اچھا گوشت اس کا ہو. لیکن جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ غریب بیچارے پستے جا رہے ہیں, امیر جو ہے 20 لاکھ کا 25 لاکھ کا بیل خرید رہے ہیں, یہ دکھاوا ہے. ایسا بھی نہیں چاہیے. فرمایا تمہارے گوشت نہیں رب کو پہنچتے, تمہاری قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. وہ تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے رب کریم کے قریب ہو, کتنا ڈرتے ہو اور کس نیت اور خلوص کے ساتھ تم نے قربانی کی. اس میں دکھلاوا کتنا ہے, اس میں مال حلال کتنا ہے اور مال حرام کتنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟
کذالک سخرھا لکم، اللہ نے تمہارے لیے یہ مسخر کر دی قربانیاں، یہ اعمال، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیریں پڑھو اس چیز پہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے کرم کیا۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور عقیدے صحیح پہ نہیں ہیں، اور کتنے لوگ عقیدے صحیح پہ نہیں ہیں اور اعمال نہیں ہیں۔ ان کی ہر دن ہر رات ایک جیسے گزرتے ہیں، کون سا دن آیا کون سی رات آئی ویسے کہ ویسے۔ تو جس پہ اللہ نے کرم کیا اس کو چاہیے پھر اللہ کی بڑائی بیان کرے، بات بات پہ اس کا شکر ادا کرے، بات بات پہ رب کریم کا ذکر کرے، تکبیرات پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تکبیریں ہیں نا، ایک تو یہ ایام تشریق کی تکبیر ہے، اور دوسرا اذان کے بارے میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب اذان دو تو آواز اونچی کرو، جہاں جہاں تک تمہاری آواز جائے گی وہ پتھر وہ درخت سن کے قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں گے۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں اور پڑھتے بھی سارے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے یا نام رکھوانے کے لیے ہے۔ میں حدیثیں پڑھتا تو پہلے حدیث ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ درخت بھی سنتے ہیں، پتھر بھی سنتے ہیں، گواہی بھی دیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، تیری اذان پتھر سنیں، تیری اذان درخت سنیں اور درود مصطفیٰ نہ سنیں۔ عجیب عجیب سوچ ہے۔ افلا تتفکرون افلا تتدبرون، پورا قرآن پڑھ جاتے ہو، رب کہتا کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ اب یہ جو تکبیریں ہیں یہ بھی گلیاں، بازار، درخت، پتھر، راستے یہ بھی سنتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ پتھر گواہی دیں گے، یا اللہ یہ تیرا بندہ میرے قریب سے گزرا تو یہ تیری تکبیریں پڑھ رہا تھا، یا اللہ یہ تیرا بندہ یہاں سے گزرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اب کئی بار میں نے عرض کیا حافظ قرآن جس جگہ سے گزرتا ہے وہ گلی وہ بازار وہ راستہ، دوسری گلی بازار راستے پہ فخر کرتا ہے آج میں تجھ سے بلند ہو گیا، آج مجھ سے حافظ قرآن گزرا۔ زمین کو بھی پتا ہے۔ کئی بار میں نے عرض کیا پھر بھی جس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہو، جس گلاس میں پانی دودھ پیتے ہو، اگر اس کو صاف کرو تو تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تیرے لیے برتن، تیرا برتن جانے یہ پورا کھایا کہ آدھا کھایا، تیرے راستے جانے کہ یہ گناہ کر کے آیا یا نیکی کر کے آیا، تیرے راستے گلیاں پتھر پہچانے یا حفظ قرآن ہے، وہ قرآن تو دل میں ہے۔ تیری ایک ایک رب کی ایک ایک چیز تجھے پہچانتی ہے اور تو کہتا ہے نبی نہیں پہچانتا۔ عجیب عجیب، یعنی ہر چیز میں دیکھو رب کی قدرت نظر آئے گی۔ رب کہتا ہے تمہیں ہدایت دیا تو میری تکبیریں کہو۔ یہاں سے علماء نے یام تشریق کی تکبیرات کو مراد لی ہے۔ یہ جو ہے نا 5 دن تکبیریں کہہ لی، ہر نماز کے بعد جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس میں واجب ہے کہ وہ تکبیریں پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جیسے حاجی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، ایسے نماز کے بعد بھی اور آگے پیچھے بھی ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب گلی کی نکڑ سے آدمی اس گلی میں جا رہا ہے نا، پڑھتا جا رہا ہے تو وہاں فرشتے کھڑے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ جب گلی کی نکڑ جو ہے اس کو آگے گزرتا ہے، دوسری گلی میں جاتا ہے تو ایک فرشتہ جو اس گلی میں آخر کھڑا ہے وہ اگلے فرشتے کے سپرد کرتا ہے، یہ دیکھ بھائی اللہ کا بندہ اللہ کی تکبیرات پڑھتے ہوئے میرے پاس آیا، میں تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ دیگر بھی ویسے ہیں، ان دنوں میں تو دیوبندی بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، وہابی بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ اچھا ان دنوں میں کیا آدمی نہیں بولتا نماز کے بعد؟
کہتے ہیں تم جب کلمہ پڑھتے ہو تو نماز ہی بھول جاتے ہیں، جب تم نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہو نا تو نماز ہی بھول جاتا ہے۔ اچھا ان 5 دنوں میں نہیں بھولتا، ہاں بھولنا یہاں چاہیے چونکہ یہ صرف سال میں 5 دن ہے، یہ نئی چیز ہے۔ اچھا بھولتا آدمی کب ہے؟ نماز والا بھولتا کب ہے؟ کہ جب کوئی نئی بات ہو تو جو سر جب پتہ ہے یہی ہونی ہے تو توجہ کدھر جانی ہے؟ بھائی کلمہ ہی پڑھنا ہے، جو اس میں توجہ نہیں بڑھتی، توجہ تب بڑھتی ہے کوئی نئی بات ہو تو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غلطی اس کی جو بعد میں آیا، پہلے آنا چاہیے تھا۔ اچھا اس کی غلطی کی اصلاح میں دے رہے ہو کہ ہم ذکر نہ کریں کہ جی قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے جو نمازی کے سامنے اونچا۔ بھائی وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو بھی آہستہ پڑھو، بھولے نہ۔ تو ایک یہ ہے کہ جماعت اس میں وہ لیٹ ہو گیا، ہاں کبھی کوئی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمارے لوگوں کی تو عادت ہے، ان کو جماعت کی اہمیت کا ہی نہیں پتا، باتیں کرتے رہتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں۔ جماعت میں تو غلطی ان کی اور ہمیں سزا، ہمیں بھائی تم اونچا نہیں پڑھنا، کلمہ نہیں پڑھنا کیونکہ وہ لیٹ آئے۔ اس کو کہو پہلے آئے، لوگوں کو کلمہ پڑھنے سے نہ روکو، لوگوں کو نیکی سے نہ روکو۔ تو یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کی حالت کو جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اچھے فربا جانور جو ہیں، موٹے جانور جو ہیں، اچھی جن کی پرورش ہوئی ہے وہ قربانی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے روز یہ تمہاری سواریاں بنیں گی۔ اچھا فربا ہوگا تو آرام سے تمہیں لے کے جائے گا۔ پھر بعض روایتوں میں پلسرات بھی بار کرائیں گی، یہ قربانیاں پلسرات بھی بار کرائیں گی، اس میں بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ بھئی قربانی جانور کو بتاؤ کہ یہ میرا مالک ہے۔ اب یہاں ایک جیسے بکرے، ایک جیسے چھترے، ایک جیسی گائی، ایک جیسے بیل، اور اگلے سال وہی بیل جو اس سال دیا اگلے سال آ جائے۔ ابھی تو کبھی پالتے تھے، ابھی تو بازار سے لیا جا کے ذبح کر دیا، وہی سامنے آ جائے، میں نہ پہچانوں میں نے اسی کو ذبح کیا تھا۔ چند بیل کٹھے، چند بکرے کٹھے آ جائیں اور میں نے ذبح، میں نے قربانی کی، میں نہ پہچانوں، لیکن وہ پہچانے گا مجھے۔ لاکھوں کروڑوں آدمیوں میں جانور جو ہے قربانی کا، وہ کوئی بھی ہو وہ پہچانے گا۔ اب یہاں بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے، یہ پہچانے گا تو مصطفیٰ نہیں پہچانیں گے۔ ایک ایک چیز میں تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، پر کوئی لینا چاہے تو تب ہے نا، عبرت کو پکڑنا چاہے تو تب ہے نا، ورنہ ایک ایک چیز میں، ایک ایک حدیث میں، ایک ایک آیت میں، ایک ایک آیت میں جو ہے وہ سبق ہے، عبرت ہے۔ تو قربانیاں تمہارے سواریاں بنیں گی، پہچانیں گی تمہیں، پلسرات پار کرائیں گی۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم، ملت ابراہیم کی اتباع کرو، اور ابراہیم کی مخالفت نہیں کر سکتا فرمایا سوائے پاگل آدمی، بے وقوف آدمی، کیونکہ یہ دین فطرت ہے اور ہر بچہ دین فطرت میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اس کو جو ہے وہ اس کو جو مجسان ہو اور جو نصران ہو، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، اور یہ حبدان ہو یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، اسلام پہ ہوتا ہے۔ کسی مذہب، کسی دین کی کوئی تعلیم کسی تک نہ پہنچے تو وہ بڑا ہو کے مسلمان ہوگا۔ ایسے ہی کسی دین، کسی فرقے کی کوئی تبلیغ کسی تک نہ پہنچے تو بچہ بڑا ہوتے سنی ہوگا، کیونکہ یہ بھی دین فطرت ہے۔ سنی ہونا دین فطرت ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ سنی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو مختلف لوگ کوئی کچھ بنا دیتا ہے، کوئی کچھ بنا دیتا ہے، کوئی کچھ بنا دیتا ہے۔ یہ سنی بھی دین فطرت ہے۔
اور اسلام بھی دین فطرت ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. مسلمان سنی اور سنی مسلمان، یہ دونوں لازم و ملزوم. جیسے مومن اور مسلمان ہے ایسے مسلمان اور سنی یہ لازم و ملزوم ہے. مسلمان سنی ہوگا، سنی مسلمان ہوگا. قدرت کا یہ نظام ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے تو بڑا دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. یہ جتنے دیوانے لوگ ہوتے ہیں، پاگل لوگ جو ہوتے ہیں، جو کسی کی نہیں سنتے، یہ سارے سنی ہوتے ہیں. یہ تو کسی کی تقریر نہیں سنتے. تو یہ کیسے؟ اسی کو دین فطرت پہ ہے. ابراہیم کی اتباع کرو. ایک تو اتباع ہمیں پتہ چلتا ہے حج میں. کئی بار میں نے عرض کیا پچھلے جمعہ اس سے پچھلے بھی کہ ایک ایک منسک دیکھیے. حج کا جتنے منسک ہے نا، اس میں ایک ایک منسک دیکھیے. ہر منسک کے پیچھے کسی نہ کسی رب کے بندے کی کوئی نہ کوئی یاد ہے. عرفات، مزدلفہ، مشعر حرام، صفا مروہ. اسی طریقے سے صفا مروہ کے ساتھ مینا، اسی طریقے سے حجر اسود، مقام ابراہیم، رکن یمانی، مطاف، پھر باب کعبہ، پھر ملتزم، پھر مزاب رحمت، پھر حتیم. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رب کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہے. پڑھی کیسے؟ کہیں اسماعیل علیہ السلام بیٹھے، کہیں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، کہیں حضرت سیدہ ہاجرہ چلی. یہ ساری کی ساری رب کریم کو اپنے بندوں کی ادائیں اتنی پسند ہیں. اگر حج نہ ہوتا، حج فرض نہ ہوتا، کس کو پتہ چلتا مینا کا؟ کس کو پتہ چلتا جناب عرفات کا، مزدلفہ کا؟ ایک رات کا شہر. پورے سال میں مزدلفہ ایک رات کا شہر، مینا 2-3 دنوں کا شہر، عرفات ایک دن کا شہر. ایک دن میں سے پوری دنیا رب کی رحمتیں. وہاں سے مزدلفہ صبح ہوئی تو سب کچھ پورا سال تک ہر چیز خالی، کچھ بھی نہیں. کس کو پتہ چلتا؟ رب کریم نے حج فرض قرار دے کے ان پتھروں کو زندہ کر دیا. آدمی جاتا ہے، دیکھتا ہے، عبادت رب کی کر رہا ہے، دیکھ پتھروں کو رہا ہے. مساجد وہاں جو ہیں، مسجد خیف، سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ وہاں پہنچے. آج کے دن میں تو نماز پڑھی تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے مسجد چھوڑ دی. 70 انبیاء نے یہاں نماز پڑھی مسجد خیف میں، آپ نے وہاں جا کے پڑھی. جماعت بھی گئی اور مسجد بھی، 200 چلے گئے. تو آپ نے یہ کیا کیا؟ اصل میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تو میرے آقا نے وہاں نماز پڑھی تھی، اسی میں تو وہاں جا کے پڑھی. اچھا، ترکیوں نے وہاں نشانیاں بنائی تھی، وہاں مسجدیں بنا دی تھی. اللہ کرے کہ دوبارہ ہماری زندگی میں آئے، ہم پھر دیکھیں. حضرت عمر فاروق سے بھی روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی، دونوں باپ بیٹا سے. ایک روایت میں فاروق اعظم نے دیکھا کچھ لوگوں کو، اور ایک روایت میں کہ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ ایک حج کے دن کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھے. تو آپ نے پوچھا ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا سایہ ہے، گرمی بڑی ہے، درخت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں. صرف سایہ لینا ہے؟ ہاں، کوئی اور مسئلہ؟ کہا نہیں، میں یہیں بیٹھا ہے نا تو اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھو. کہا وہاں کیوں بیٹھے؟ وہاں 70 انبیاء کی ناف کٹی ہے. اب ناف کس کی کٹتی ہے؟ بچے کی. جو تازہ بچہ پیدا ہوتا ہے ناف اس کی کٹتی ہے. تو وہاں جا کے بیٹھو، سایہ بھی ملے گا اور 70 انبیاء کی وہاں ناف کٹی ہے. تمہیں اس برکت، اس وقت کی اور اس جگہ کی برکت بھی حاصل ہوگی. تو اس پہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں کوئی رب کا نبی پیدا ہو، جہاں کسی کی ناف کٹے،
وہاں جا کے بیٹھنا، اس جگہ سے برکت حاصل کرنا، یہ کوئی بریلی سے مسئلہ نہیں نکلا، یہ فاروق اعظم اور عبداللہ بن عمر نے مسئلہ بتایا۔ صحیح حدیث ہے یہ، اس میں میں نے پورا رسالہ عربی میں لکھا ہے، چھپ گیا الحمدللہ، اس جو ملال پہ کتاب ہے اس میں وہ چھپ گیا ہے۔ تو یعنی سند ساری سندیں اکٹھی کر کے ان کی صحت پہ تم کہتے ہو نبی کا میلاد منانا، یہ جی اتنے 100 سال بعد نکلا، یہ جی وہاں جا کے آج بھی وہاں نہیں جانے دیتے، اس کو تالا لگا دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود پاک کو، جی یہاں آنا بدعت ہے۔ ارے جہاں نبی پیدا وہاں آنا بدعت تو مصطفیٰ کریم کیا گئے نہیں بیت اللہ ہمیں جا کے نماز نہیں پڑھی معراج کی رات؟ نسائی میں حدیث شریف ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ جبریل نے یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھی، یہاں کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پھر یہاں بھی نماز پڑھی، یہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ سے رب نے کلام کیا تھا، جہاں حضرت موسیٰ کلام کرے وہاں بھی مصطفیٰ رات کو معراج کی رات کو جا کے نمازیں پڑھیں، جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوں وہاں بھی جا کے نمازیں پڑھیں۔ بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے جہاں کو نبی بیٹھے، جہاں کو اللہ کا بندہ بیٹھے، جہاں وہ پیدا ہو، وہ جگہ برکتیں والی ہیں، وہاں جا کے نفل پڑھنا، اس جگہ پہ جا کے رب سے دعا کرنا، عبادت کرنا، یہ ہم نے نہیں نکالا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ پر ہماری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم اپنے مسلک کے پیرا نہیں دے سکے، اور ہار جو سنت تھی اس کو بدعت بنا دیا، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت۔ آج کل اصل میں انٹرنیٹی دور ہے اور مفتی بھی انٹرنیٹی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھی ممبر پہ کوئی عالم بیٹھے گا، مسئلہ کوئی عالم بیان کرے گا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، رب نے فرمایا تمہیں علم نہیں ہے پہلے ذکر سے پوچھو، نماز سے پوچھو۔ اس کا مطلب سارے عالم نہیں ہو سکتے، سارے انجینئر نہیں ہو سکتے، سارے ڈاکٹر نہیں ہو سکتے، سارے حکیم نہیں ہو سکتے، سارے تاجر نہیں ہو سکتے، تو سارے عالم کیسے ہو سکتے؟ رب نے تقسیم کی نا معاشرے کی، سارے نہ امیر نہ غریب نہ کالے نہ گورے نہ سارے تاجر، کچھ مزدور ہیں، کچھ آجر ہیں، کچھ حجیر ہیں، دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے، کچھ عالم ہیں کچھ جاہل ہیں۔ آج کل کیا عربی پڑھو، عربی پڑھ لو گے تو تم جو عالم، ارے کیا ہے عرب عربی نہیں جانتے؟ کیا ابو جہل عربی نہیں جانتا تھا؟ وہ حکم کہلاتا تھا، عربی پڑھنے سے دین نہیں آتا، ایک زبان ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ راج کا کیا ہے؟ جیسے موبائل نکالا اور جناب والی 2-4 مسئلے بیان کیے اور ڈال دیے، اور لوگوں میں ایک شک پیدا کر دیا، یہ فلاں یہ بھی بیان کر رہا تھا۔ آج کل نیا مسئلہ ایک چلا ہوا ہے جی، مرنے والے ایک طرف سے قربانی نہیں کرتے، یہ بڑا وائرل ہوا ہے۔ قربانی جی اپنی اپنی، اور اپنی بھی کیسے جی؟ گھر میں صرف ایک دے دے۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، ازواج مطہرات نے تو نہیں دی۔ پھر یہ واجب نہیں ہے، کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ کئی سال ابو بکر صدیق نے نہیں کی، عمر فاروق نے بھی نہیں کی۔ اب یہ دلائل ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بتاؤ سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر پہ زکات فرض ہوتی تھی؟ کیا تمہاری طرح سونا چاندی اکٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ انہوں نے واجب ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی سونا چاندی اکٹھا نہیں کیا، وہ صاحب نصاب ہوئے نہیں ہیں۔ وہ جن کے گھر میں ایک دن حلوہ پک جائے تو پوچھنا پڑتا ہے یہ حلوہ کیسے پکا، کہاں سے آیا، یہ وہ قربانی دیں گے، ان پر زکات فرض ہوگی۔ یہ دلائل ہیں ان کے کہ جی وہ فلاں صحابی نے نہیں دی اس لیے واجب نہیں ہے۔ بھئی واجب اس پہ ہے جس کے اوپر زکات فرض ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ زکات میں پورے سال کا نصاب دیکھا جائے گا، پورے سال میں اس کے پاس اتنے پیسے تھے جتنے میں 52 تولے چاندی آ جائے،
یا 7.5 تولے سونا تھا تو زکات فرض ہوگی سال کے بعد۔ قربانی میں کیا دیکھنا ہے؟ قربانی میں وہ 3 دن دیکھنے ہیں، سارا سال نہیں دیکھنا۔ عید سے 2 دن پہلے کچھ نہیں تھا، عید کے دن آ گئے پیسے، قربانی واجب ہو گئی۔ زکات میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے، قربانی واجب اس میں جس پر زکات فرض۔ لیکن اچھا دوسرا فرق کیا ہے؟ مثلا میرا ایک گھر ہے اور ایک گھر میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہ جو کرائے پہ دیا اس میں زکات نہیں ہے، وہ نہیں دیکھا جائے گا زکات۔ ہاں کرایہ دیکھا جائے گا، مکان نہیں دیکھا جائے گا، لیکن قربانی میں یہ دیکھا جائے گا۔ زکات میں نہیں دیکھا جائے، قربانی میں دیکھا جائے گا۔ یہ چند فرق ہے چھوٹے چھوٹے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی قربانی فلاں نے نہیں دی، فلاں نے نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ ان پہ واجب نہیں تھی، نفلی طور پہ کبھی دی، ٹھیک ہے، بتانے کے لیے کہ بھئی دینی چاہیے اگر پاس ہو تو، نہیں دی تو ان پہ واجب نہیں۔ یہ دلیل کیسے بن گئی کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے وہ بھی نہ دے؟ تو یہ آج کل ہو جے رہا ہے۔ ایک تو علماء کی مخالفت اتنی کی گئی، چلو مولوی ہے اس کو چھوڑو، اچھا جاہل ہے 2-4 لفظ ہو انگلش کے بول دیتا تقریب میں، یہ ہے نا، اس کی سننی چاہیے نا۔ مولویوں نے تو دین بانٹ لیا ہے، یہ دیکھو سیدھی سی بات کرتا ہے، اب بیچارے کو نہیں پتا، حدیث پڑھی آگے بیان کر دی۔ اب یہ ناسخ ہے منسوخ ہے کیا ہے؟ کئی بار میں نے اس کا صحیح سند ہے، امام ابن ابی فیصلہ نے کتاب العلم میں اس کو نقل کیا ہے، اور امام سیوطی نے اس کی سند کو صحیح کہا، تذکیر الخواص میں اس کو ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں جب داخل ہوئے تو مسجد کے کباڑ سے گزرے، اندر سے آواز آ رہی تھی، کوئی آدمی بیان کر رہا تھا۔ آپ اندر چلے گا، دیکھا کہ ایک آدمی جیسے آج کل ہیں قصے کہانیاں بیان کرنے والے، مر علی بقاسم، حضرت علی رضی اللہ ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے، سارے قصہ گو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی نہیں سنی، تابعین حضرت عبداللہ بن عمر ایک قصہ گو کے پاس بیٹھتے تھے، روتے تھے۔ ہر قصہ گو ایسا نہیں ہے، جو جانتا ہے وہ اور ہے، جو بنا جانے بیان کرتا ہے وہ اور ہے۔ تو حضرت علی مر علی بقاسم ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے تو اندر آ گیا مسجد کے، اس کو پوچھنے لگے ہر تاریخ الناسخ من المنسوخ، تو ناسخ و منسوخ کو پہچانتا ہے؟ تو بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، اتنے لوگ آگے بیٹھے ہیں، تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ نہیں۔ کہا فاخرج من المسجد انت ضال و مضل، نکل جا مسجد سے، خود گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، تماشا بنایا ہوا ہے، جو چاہتا ہے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، جو چاہتا ہے حدیثیں بیان کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، صرف لفظ دیکھے۔ ہمارا ایک جگہ مناظرہ ہو گیا، جی بخاری پہ، میں نے کہا بخاری لاؤ، بخاری لائی گئی، تو بخاری میں ایک جگہ ایک حدیث شریف ہے کہ میاں بیوی آپس میں مجامعت کریں، جماع کریں، جب تک انزال نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث شریف ہے میاں بیوی کے ختنین یعنی شرم گاہیں آپس میں مل جائے تو غسل فرض ہو۔ اب اس پہ امت کا اعتماد، لیکن حدیث تو وہ بھی ہے، وہ بھی بخاری میں ہے، سند اس کی بھی صحیح ہے۔ میں نے کہا یہ پڑھو بخاری میں حدیث ہے، کہنے لگا ہے، میں اس پہ عمل کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میں کیوں نہیں کرتے، جب ساری دنیا کو کہہ رہے ہو تم بھی کرو۔ کہنے لگا یہ منسوخ ہے، کہاں لکھا ہے؟ امام بخاری نے تو نہیں لکھا منسوخ ہے، یہ بھی نہیں لکھا مرجوع ہے۔ اچھا پھر ایک اور حدیث شریف ہے، نساء حرث لکم، یہ آیت ہے کتاب تفسیر امام بخاری میں، اس میں امام بخاری نے اس کے تحت جو ہے نا النساء حرث النساء، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو آؤ تم ان کے پاس ایسو شے تم جہاں سے تم چاہو۔ تو آگے امام بخاری نے جگہ تھوڑی سی خالی چھوڑ دی، میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنا نہیں پتا، بخاری کرتے ہو پتا نہیں امام بخاری نے یہاں جگہ خالی کیوں چھوڑی ہے؟ اب میں نے کہا آگے میں کسی سنی
عالم دین کی بات کرو تو مانو گے نہیں. کوئی تمہارا مولوی ہو نا جس نے ترجمہ کیا, تو مولوی دزمان نے بھی ترجمہ کیا بخاری کا, پوری سیاست کا اس نے کیا. اس نے وہاں لفظ لکھ دی ہے کہ امام بخاری نے یہاں یہ لکھنا تھا لیکن شرم کرتے ہوئے نہیں لکھا. اچھا, میں نے کہا یہ جو لکھا ہے اس پہ عمل کرتے ہو؟ نہیں. میں نے کہا آج کرنا نہیں, میں نہیں کروں گا. وہ بخاری کہہ رہے ہیں, تیرا امام کہہ رہا ہے کہ آؤ ان کے پاس. وہاں اس نے لفظ لکھا, میں بیان کر دیتا ہوں, دوبر پخانے کی جگہ. تو یہ تو حرام ہے, امت میں کسی کے نزدیک جائز نہیں. یہ تو بخاری میں ہے, عمل تو نہیں کرتے ہو. جو ساتھ لے گیا ان کو میں نے کہا اس کو کہو اس پہ آگے آتے کہ عمل کریں. میں نہیں کرنا. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ فقاہت نہیں جانتے, فقہ نہیں جانتے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ خیر یفقہہ فی الدین. بخاری شریف. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, فقاہت عطا کرتا ہے. محدثین نے کیا کیا؟ جہاں سے جو حدیث ملی نقل کر دی. صحیح ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, راجح ہے, مرجوح ہے, منکر ہے, یا شاذ ہے, یا متواتر ہے, یا جو بھی ہے. 90 قسمیں علماء نے صرف ضعیف حدیث کی لکھی ہیں. ہم تو قدرت وہ جی حدیث ضعیف ہے. اچھا, ایسا ان کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ کسی نے ایک آیت لکھی, آگے دوسرے نے دیے یہ حدیث ضعیف ہے. اس نے کہا یہ حدیث ہے, یہ تو آیت ہے. تو ان کو سبق پڑھایا ہے. سنی جو بھی کرے گا نہیں یہ حدیث ضعیف حدیث پیش کرے گا. امام اعمش, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں, تابعی ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. امام صاحب ان سے پڑھتے تھے تو کسی نے امام اعمش سے مسئلہ پوچھا تو کہا میرے ذہن میں نہیں ہے, اس کا جواب نہیں میرے پاس. تو امام اعظم نے کہا اس کا جواب یہ ہے. اب امام اعمش جو حیران ہو گیا, یہ بچہ نوجوان جو ہے اس نے مسئلہ, میری عمر گزر گئی, اس نے مسئلہ کدھر سے نکالا؟ کہا تو نے مسئلہ. ہاں حضور, وہ جو آپ سے حدیثیں سنی اسی سے تو نکالا ہے. تو امام اعمش کا یہ مقولہ ضرب العام بن گیا, مشہور ہو گیا. یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن صیادلہ. او فقہاء کے گروہ, تم ہو طبیب, تم ہو حکیم, ہم ہیں پنساری. پنساری جیسے مختلف دعائیں جڑی بوٹیاں رکھتا ہے, پتہ نہیں کون کہاں استعمال ہونی ہے, وہ حکیم جانتا ہے. اس کو کہاں ڈالنا ہے, کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, تب دوائی بنے گی, تب یہ بخار کی بنے گی, یہ نزلے کی بنے گی. وہ بیچارے پنساری نے تو جو بھی آیا خرید کے, محدثین نے جو حدیث ملی لکھ دی. اب یہ فقہاء بتائیں گے کہ کون سی حدیث سے کیا مسئلہ حل کرنا ہے. اس لیے آج کل یہ بڑی مصیبت بن گئی کہ انٹرنیٹ پہ اردو ترجمے آ گئے اور ہر شخص جو ہے پڑھتا ہے. آج کل یہ کئی بار میں نے پہلے بھی عرض کیا, یہ بڑا مسئلہ چلا. اب ہمارے علماء بھی اس میں شامل ہو گئے. یہ پڑھو اتنا رزق آ جائے گا, یہ پڑھو ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی, یہ پڑھو جناب ساری دنیا جو ہے آپ کے مطیع ہو جائے گی, یہ پڑھو. اب اتنے وہ بتا رہے ہیں, اتنے آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے. پیچھے کیا تھا پتہ نہیں اس کے, ہمیں تو قرآن کا انہوں نے بتایا, یہ دعا کا بتایا, سب کچھ. 20 دن 25 دن مہینہ کرتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ اس کا اعتماد قرآن سے اٹھ جاتا ہے. اور یہی وہ لوگ چاہتے تھے. شروع کسی اور نے کیا, لیکن چونکہ ہر آدمی پریشان ہے. ان کے وہ چاہنے والے کیا ان کو کہتے ہیں, جو ان کو کلک کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, تو ان کو کیا کہتے ہیں اس کے بڑے فالوور. آج کل ہر بندہ چاہتا ہے میرے فالوور بڑھ جائیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں. تو جس میں فالوور بڑھے وہ چیز جو ہے زیادہ سے زیادہ. یہ کسی اور قوم نے شروع کیا تھا کہ ان کو اتنا کہو, پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ قرآن سے دور ہو جاؤ. کچھ بھی نہیں یار, اتنا تو کیا ہے, اتنا تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ملا. اب اتنا یہ بھی ہو گیا, آہستہ ہم وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں. وہ صدیوں تک اس پہ کام کرتے ہیں. کیا کرنا ہے, کہاں
مسلمانوں کو چوٹ لگانی ہے، کیسے مسلمانوں کو دور کرنا ہے. ایسی حدیثیں ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی قوم آئے گی ایسی حدیثیں بیان کرے نہ تم نے سنے تمہارے باپ دادے نے سنی ہوں گی. کدھر کدھر سے نکالتے ہیں، کیا کیا ڈال دیتے ہیں. اب کچھ نہ ہو، تشکیک تو پیدا ہو گئی، شک تو پیدا ہو گیا. وہ ایک یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ کل مدرسے کیا نہیں، باقی مدرسے سے تو ویسے ہی متنفر کر دیا گیا. ہاں کالج کا پڑھا ہوا ہے وہ سنو، مدرسے کا پڑھا ہوا تو نہیں سمجھ آئے گی. تو اس لیے ان چیزوں پہ غور و فکر کیا کیجیے. رب نے اپنے بندوں کا ذکر پورے حج میں رکھا. ہر جگہ جائیں تو کسی نہ کسی کی یاد. پھر یہ بھی اچھا 100 کے قریب ایک روایت ہے حرم پاک میں، حرم مکی میں 100 انبیاء کی قبر ہے. اچھا 70 انبیاء حدیثی میں وہاں شہید ہوئے. حرم مکی میں 70 انبیاء شہید ہوئے. ہوتا کیا، جب لوگ تنگ کرتے نا لوگوں کو، ہجرت پہ مجبور کرتے انبیاء کو، تو وہ حرم میں آ جاتے. یہاں کیا بھئی، یہاں کیسے شہید ہو گئے؟ تو فرمایا اس لیے نہیں کہ کسی نے ان کو شہید کیا، 70 انبیاء بھوک سے شہید ہو گئے، کھانا نہیں. اللہ اکبر. آج دیکھیے کتنا ملتا ہے، کبھی رب کا شکر ادا کیا؟ کتنا کھاتے ہیں، کتنا ضائع کرتے ہیں. ارے 70 انبیاء بھوک سے شہید ہو گئے، کھانا تک نہیں ملا. اور ہمیں شکر کی توفیق نہیں ہے کہ کبھی رب کا شکر ہی ادا کر لیں کہ یار اتنا کچھ تو رب نے دیا ہے، میں جھوکی جاؤں، نماز ہی پڑھ لوں. بلکہ جتنا زیادہ ملتا ہے اتنا دور آدمی ہوتا جاتا ہے. تو یہ حرم میں یہ ساری نشانیاں. پھر وہاں کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. اب کیا ہے ان کی ملت؟ ایک تو عقیدے کی بات، وہ جو حج میں ساری چیزیں نظر آتی. دوسرے کا حدیث شریف ہے عشر من الفطرۃ، 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں سے ہیں. اب یہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ ان کو دیکھتے ہیں، ان پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشر من الفطرۃ، 10 چیزیں دین فطرت ہیں. اب غور کرنا ہے، رب کا حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے. اور ان کی اتباع کون نہیں کرے گا؟ من صافح نفسہ، جس کا نفس گمراہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، وہی آدمی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع نہیں کرے گا. جس کی یعنی دماغ میں تھوڑی سی بھی عقل ہے، جس کی اتباع مصطفیٰ کرے. ملت ابراہیمی پہ آنا آپ کا کریم. چاہیے تو یہ تھا کائنات انبیاء سارے مصطفیٰ کی، لیکن مصطفیٰ کو کہا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ، اے میرے محبوب ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجیے. کیا ہے ان کی فطرت؟ کیا ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم کی سنتیں ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ میرے آقا نے بیان کی ہے، مسلم کی حدیث ہے. کیا ہے وہ چیزیں جو فطرت میں سے ہیں؟ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، صحیح مسلم ہے. عشر من الفطرۃ، 10 چیزیں فطرت ہیں. قص الشارب، مونچھوں کا چھوٹا کرانا. اتنی اتنی بڑی مونچھیں، یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ سیدنا ابراہیم کے دین کے خلاف ہے. یہ آقا کریم کی سنت کے خلاف ہے. میرے آقا نے دیکھا وہ جو آئے تھے نا، کسرا نے جو بھیجے تھے 2 آدمی گرفتار کرنے کے لیے یمن سے، تو جب آئے گرفتار کرنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو دیکھا میرے آقا نے ان کی مونچھیں بڑی بڑی اور داڑیاں نہیں ہیں. تو میرے آقا نے چہرہ پہ گیا. وہ تو آئے تھے کہ کسرا کا نام سنیں گے مدینے والے تو معاذ اللہ استغفر اللہ ہاتھ پاؤں باندھ کے مصطفیٰ کو مارے والے کر دیں گے. یہاں مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا.
وہ حیران کہ یہ کیا ہو گیا. وہ دوسرے دفعہ میں جا کر ادھر سے بھی چہرہ پھیر کہا ہم یمن سے آئے گرفتار کرنے کے لیے اور کسرا کے حکم سے آئے ہیں. کہا کسرا تو رات کو قتل ہو گیا. اللہ، کون سا ٹیلی فون تھا، کون تھا انٹرنیٹ تھا، یہ منٹ منٹ کی خبریں کہاں سے آتی تھی. وہ تو رات کو قتل ہو گیا. وہ حیران کہ ہم آئے، ہمیں پتہ نہیں، اس کو کیسے اتنی دیر میں کیسے پتا چلا. بعد میں پتا چلا کہ جس رات کو مصطفیٰ نے کہا وہ اسی رات کو قتل ہو گیا. کہا کون، کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آئے ہیں. کہا تمہیں کس نے حکم دیا کہ داڑیاں منڈواؤ اور مونچھیں بڑی بڑی رکھو؟ کہا ہمیں ہمارے رب، وہ تو اسی کو رب کہتے تھے نا، کسرا کو. ہمارے رب کسرا نے ہمیں حکم دیا. یہاں مصطفیٰ نے امرانی ربی، ہے نا داڑھی کا حکم اللہ نے تو نہیں دیا نا. امرانی ربی، میرے رب نے حکم دیا ہے مجھے کہ داڑھی بناؤں اور مجھے چھوٹی کروں. تو 10 من الفطرت، 10 چیزیں فطرت سے ہیں. سب سے پہلے کیا؟ قص الشعر، مونچھوں کا چھوٹا کرانا. وَإِفَاءُ اللَّحْيَةِ، داڑھی کا بڑھانا. ایفا سے مراد کیا ہے؟ جو نظر آئے اور مٹھی میں آئے. ذکر قرآن میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا تو دیکھا بچھڑے کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، بچھڑے کو لوگوں نے خدا بنا دیا. تو حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا، سر کو پکڑا. میرے بھائی میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑو، یہ ظالموں نے میری بات نہیں مانی. میں نے کوشش کی ہے، انہوں نے بات نہیں مانی. والسواک، مسواک کرنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، داڑھی کا بڑھانا. یہ بھی وہاں سے کئی لوگوں نے برا لیا. ایفا کا معنی بالکل چھوڑ دو، ہوئیتے جہاں جہاں آ رہے. یہ دین فطرت ہے، یہ دین کا حسن ہے. ایسا نہیں کہ تم مذاق بنا دو دین کو. داڑھی تبھی فطرت اور تبھی یہ دین کا یعنی شعر رہے گی جب تک اچھی لگے گی. یہ اتنی پھر داڑھی میں کنگھی تک نہیں ہوتی. کئی ایسے ہیں وہ کنگھی، کئی فقیر ہیں ایسے، یہ جو ہیں صوفی آج کل کے بنے، اور داڑھی کو ایسے پتہ نہیں ہو کیا میڈیاں بنی ہوتی ہیں، بال کدھر جا رہے ہیں. یہ اتنا پیارا یار دین تم نے کیا بنا دیا. میرے مصطفیٰ کا صاف ستھرا دین کیا تم نے بنا دیا اس دین کو. میرے پیر نے ایسا کہا ہے. تیرا پیر کون ہے؟ یہ پیروں کے پیر کہہ رہے ہیں. اس کو صاف کرنا ہے. یہ دین کا شعار ہے. یہ خوبصورت لگے، ہر نوجوان دیکھے تو اس کا دل چاہے یار میں بھی داڑھی رکھوں. لیکن یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے دین کا مذاق بنا دیا. بال اچھا کئی پیر داڑھی بالکل چھوٹی، بال بہت لمبے. جس کو بڑھانا تھا اس کو چھوٹا کر، جس کو کٹانا تھا اس کو بڑھا دیا. آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب دے اس کو پکڑو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. واستنشاق الماء، اور ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کر. ناک کو صاف تو کرتے ہیں لیکن اگر اس کو سنت سمجھ کے کریں گے سبحان اللہ. فرمایا یہ فطرت ہے. وقص الاظفار، ناخنوں کا کاٹنا، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. اچھا یہ بھی آج کل رسم چلی ہوئی ہے. اتنے بڑے رکھتے ہیں عورتیں خاص کر. اچھا کسی کو تنگ کرو کہو اچھا ہمیں ایک کی اجازت دے دے کہ ایک بنا رکھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر رکھ رہے ہیں. انہوں نے ہر اس چیز کو فیشن بنایا جو دین کے خلاف تھی. ہر اس چیز کو نکال دیا جو دین میں سنت تھی. وغسل البراج میں، اور ان چیزوں کو دھونا. ونطف الابط، اور کیا نام ہے اس کا، بغل کے بال لینا، ان کو کاٹنا. وحلق العانہ، عانہ کہتے ہیں ناف کے نیچے سے، ناف کے نیچے والے بال جو ہیں ان کو کاٹنا. وَإِنْقَاذُ الْمَاءِ، اور پانی کا بہانا. قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُسْحِبْ،
وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، 9 چیزیں بیان ہو گئی، 10ویں میں بھول گیا. إِلَّا أَن تَكُونَ الْمَدْمَدَةَ، ہاں ممکن ہے یہ کلی ہو، کلی کو مدمد، ممکن ہے یہ کلی ہو میرے ذہن سے نکل گئی. اور وَإِرْكَادُ الْمَاء جو بھی لفظ ہے تو اس کا کہتے ہیں امام وکیع کہتے ہیں اس کا مطلب ہے استنجا. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہاں دوسری حدیثی میں ہے ختنہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ختمہ 80 سال کی عمر میں ہوا تھا. یہ جس کو ہم سنت ہے، اس کو کہتے ہیں سنت ہے، سنتے بٹھانا ہے، سنتے ہو گئے. تو یہ ہے حضرت ابراہیم کی سنت. ہم آہستہ آہستہ ان کو مسواک کو چھوڑ گئے. اچھا دیکھیے اس میں بڑا شور مچتا ہے، رفع دین کے ساتھ نماز ہونی چاہیے یا رفع دین کے بغیر نماز ہونی چاہیے. اچھا بھائی کبھی ان سے پوچھیں یار جو تم اتنا کہتے ہو رفع دین، چلو کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے جو رفع دین کے ساتھ پڑھے اس کو 2 نمازوں کا ثواب. بھائی سنت کا ثواب تو ہوتا ہے نا. کوئی ایک حدیث کہ جو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتا ہے اور جو رفع دین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 2 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. کوئی ایک حدیث نہیں ہے. ادھر کیا ہے فرمایا جو اچھا جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے کتنی نمازوں کا ثواب؟ 27. فرمایا جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو 70 نمازوں کا ثواب. اس کو اپنا زندگی کا ایک طریقہ بنا دیں. مسواک اچھا ہمارے نزدیک یہ بھی مسئلہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مسواک جو ہے وہ وضو کی سنت ہے، وضو سے پہلے کرنی ہے. امام شافعی کے دیکھیے نماز کی سنت ہے، ہمارے نزدیک یہ وضو کی سنت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ شافعی جب کھڑے ہوتے ہیں تو مسواک شروع کر دیتے ہیں نماز میں. ہمارے کئی لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں یار یہ کہ آپ اس سال میں کھڑا ہو تو شروع کر دی. تو یہ ان کے نزدیک نماز کی سنت ہے، وضو کی نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ وضو کی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے اگر مجھے تمہارا مشقت میں پڑھنا ناگوار نہ گزرتا کیونکہ وہ تو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے. پھر اگر تمہارا مشقت میں پڑھنا مجھے ناگوار نہ گزرتا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا. اتنا حدیث شریف ہے، اتنا یعنی یہ جو ہے مسواک کو فرمایا ایسے لگتا ہے مسواک کا مجھے اتنا جبرائیل اتنا کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ جیسے مرنے کے بعد وراثت کو فرض قرار دے دیا اس کو بانٹ رہے ہیں، ایسے شاید کہیں یہ بھی نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں دین فطرت ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ قربانی بھی حضرت ہاں روزے کی حالت میں بھی مسواک ہمارے دیکھ کی جا سکتی. سوائے یہ جو آج کل کی مسواکیں ہیں نا بازاری مسواکیں جن میں وہ کوئی کیمیکل ڈالا جاتا ہے وہ نہیں کرنی کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تازہ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور یہ جو آتی ہیں یہ بھی چند دن اگر کر لی جائے اس میں سے وہ کیمیکل خشک ہو جاتے ہیں یا پانی میں بہہ جاتا ہے پھر وہ بھی کرنی جائے. نئی جو بازاری مسواک ہے جو بند ملتی ہے اس کو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چونکہ اس میں کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں. جب پہلی بار کریں تو پتہ بھی چلتا ہے کہ اس میں کچھ ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ جو ہے یہ بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا اجتماعی قربانی جو ہے وہ مدرسے میں ہم ہر سال کرتے ہیں. آپ دوستوں سے بھی گزارش یہی ہوتی ہے کہ اس میں چلو 2 ماہ جو ہے بچے وغیرہ کھا لیتے ہیں، کچھ غربا بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو 300 درہم جو ہے وہ ایک قربانی کا حصہ ہے جس نے بڑی قربانی میں حصہ ڈالنا ہے. میں چونکہ آج رات کو نکلوں گا انشاءاللہ عید وہاں کریں گے. اگلا جمعہ جو ہے اس کی چھٹی، اس سے اگلے جمعے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تو جن دوستوں نے جو ہے وہ حصہ ڈالنا ہے وہ جمعے کے بعد مل لیں، اپنے نام بھی دے دیں. اور ابھی ایک میسج جو ہے وہ تو میں نے بیان کر ہی دیا ہے، پچھلے جمعے بیان کیا تھا. ایک دوست عالم دین کا میسج آیا کہ یہ جو مرنے والوں کی طرف سے کی جاتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جاتی ہے کہتے ہیں اس کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہ صرف غریبوں کو تقسیم کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو وصیت کر کے مرے،
اولاد کو وصیت کر کے جائے نا کہ میری قربانی کرنی ہے تو وہ خود نہیں کھا سکتے، وہ صرف قربان ہوتے ہیں. لیکن جو اپنی طرف سے لفظی طور پہ کر رہے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، امام عبداللہ ابن مبارک ہے جو ہے، یہ میں نے بیان کر دیا تھا، ترمذی میں ہے. امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مرنے والے کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے وہ صدقہ کرے قربانی نہ کرے، اگر قربانی کرے تو سارا گوشت تقسیم کرے. تو کیا حرج ہے ابھی سارا تقسیم ہو جائے. لیکن پہلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے تقسیم کرے خود نہ کھائے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن تم نے کہاں سے لیا؟ تم تو کہتے ہو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم نبی کریم کے قول پہ عمل. تو یہ عبداللہ ابن مبارک کب سے نبی بن گئے؟ یہاں تم کہتے مان جاتے ہو ہاں جو ہمارے خلاف کچھ